السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پاکستان کے خلاف ہندوستانی اقدامات پر اسلام آباد کا رد عمل، جوابی کارروائی کے لیے شہباز شریف نے طلب کی اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ فلسطینی صدر کا اسرائیلی غمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، حماس کا سخت رد عمل۔ روس کا یوکرینی دارالحکومت پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 9 افراد ہلاک۔ ہر فیصلے پر مسک کے دستخط کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کابینہ کا اختیارات واپس لینے پر زور۔ ترکی کے استنبول شہر میں زلزلہ، عمارت سے چھلانگ لگانے اور گھبراہٹ میں 151 افراد زخمی۔ 12 امریکی ریاستوں نے غیر قانونی ٹیرف کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ پر دائر کیا مقدمہ، ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کا پرزور مطالبہ۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ پہلگام میں حملے کے بعد ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے، پاکستانی سفارتی عملے کو کم کرنے اور واگھا سرحد بند کرنے جیسے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد نے بھی ہندوستان کے خلاف جوابی اقدامات کرنے کی بات کہی۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ پہلگام میں حملے کے بعد ہندوستان نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا اور پاکستانی سفارتی عملے کو کم کرنے اور واگھا سرحد بند کرنے جیسے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے بھی ہندوستان کے خلاف جوابی اقدامات کرنے کی بات کہی ہے۔ کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں منگل کے روز شدت پسندوں نے سیاحوں پر حملہ کر دیا تھا، جس میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ بدھ کی شام ہندوستانی وزیر اعظم مودی کی زیر قیادت کابینہ کی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے خلاف متعدد اقدامات کا اعلان کیا۔ ویزوں کو منسوخ کرنے، دفاعی اتاشیوں کو ملک بدر کرنے جیسے فیصلوں کے بعد پاکستان میں بھی آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں فوجی حکام بھی شامل ہے۔ ہندوستان نے پاکستانی حکومت کے سرکاری سوشل میڈیا ایکس کے اکاؤنٹ کو بھی ملک میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا سرکاری ایکس ہینڈل اب ہندوستان میں دستیاب نہیں۔ تاہم ہندوستانی اسمبلی سے متعلق اب تک کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کیے، تاہم اس کے اقدامات سے واضح ہے کہ وہ اس کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ ادھر پاکستان نے اس حملے میں کسی بھی کردار کی تردید کر دی اور کہا ہے کہ اس کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبصرین کے مطابق اس واقعے کے بعد سے دونوں ملکوں میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر میں ہندوستانی فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جموں کے ادھم پور علاقے میں تصادم بھی ہوا، جس میں اب تک ایک ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر نئی دہلی کی طرف سے اعلان کردہ متعدد اقدامات کے خلاف جامع پالیسی مرتب کرنے کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں بھی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے سوشل میڈیا ایکس پر پوسٹ میں کہا، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ آج ہندوستانی حکام کے دہلی میں اسلام آباد کے سفارتکار اور ناظم الامور سعد احمد ورائچ کو طلب کیا گیا ہے اور انہیں پاکستانی ہائی کمیشن میں موجود دفاعی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے سے متعلق اپنا فرمان بھی سونپ دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے میڈیا کے نمائندوں کو پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں اعلان کردہ متعدد اقدام کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ انہوں نے سرحدی راستہ بند کرنے کے بارے میں کہا کہ اٹاری میں انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ دستاویزی توثیق کے ساتھ سرحدی راستے سے آئے تھے، مئی 2025 سے پہلے تک اس راستے سے واپس جا سکتے ہیں۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوستان سندھ آبی معاہدے کو اس وقت کے لیے فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے جب تک پاکستان قابل اعتبار حتمی طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ ہندوستان کے سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ میٹنگ میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس تمام فیصلوں کے مطابق پاکستانی شہریوں کو سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت اب ہندوستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ماضی میں اسی اسکیم کے تحت پاکستانی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے میں ملوث حملہ آوروں اور تمام ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ہر ایک دہشت گرد اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کی شناخت کرے گا، ان کا پیچھا کرے گا اور انہیں سزا دے گا۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کے تعاقب میں ہر حد تک جائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے۔ I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries. فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ حماس نے قابض مجرم کو غزہ میں جرائم کا جواز فراہم کیا ہے۔ اسرائیلی جرائم کا سب سے بڑا جواز یرغمالیوں کو رہا نہ کرنا ہے۔ فلسطینی صدر نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے سے اسرائیل کو غزہ پر حملے کا بہانہ مل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی قیمت میں چکا رہا ہوں، ہمارے لوگ چکا رہے ہیں۔ روزانہ اموات ہو رہی ہے، یرغمالی حوالے کر دو، ہمیں عذاب سے نکال دو۔ اور وہیں حماس کے رہنما باسم نعیم نے فلسطینی صدر محمود عباس کے الفاظ کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ حماس رہنما نے کہا ہے کہ عباس بار بار اور مشکوک انداز میں اسرائیلی جرائم کا الزام ہمارے لوگوں پر لگا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ چہارشنبے کو غزہ پر اسرائیلی حملے میں 25 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ شہداء میں شیلٹر میں تبدیل کیے گئے اسکول پر بمباری میں شہید 11 افراد شامل ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مزاحمتی تنظیم حماس سے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے سے اسرائیل کو غزہ پر حملے کا بہانہ مل رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کابینہ کے ارکان ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے ملازمین کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے اور بجٹ پر دوبارہ اپنا اختیار بڑھانے کے لیے ممکنہ طور پر اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے اپنی الیکٹرک کار کمپنی کے منافع اور فروخت میں بڑی کمی کے بعد امریکی حکومت میں اپنے کردار کو کم کرنے کا اعادہ کیا، جس کے بعد کابینہ کے ارکان متحرک ہو گئے ہیں۔ دوسری سرکاری ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ کابینہ کے وزراء نے بجٹ سے متعلق فیصلوں پر زیادہ سے زیادہ اختیار حاصل کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ I've seen him with his family. I've seen him with a lot of his children. He's got a lot of children. He treats them good. He loves his children. But he's a brilliant guy, and he was a tremendous help, both in the campaign and in what he's done with Doge. And you know, we're talking about almost $200 billion and rising fast, because many of the things that we were looking at are now being found out to be fact. It's terrible. I mean, the fraud, the waste, the abuse, everything that's happened is just terrible. So I also know that he was treated very unfairly by I guess you'd call it the public, by some of the public, not by all of it. But he makes an incredible car, everything he does is good. But they took it out on Tesla. And I just thought it was so unfair, because he's trying to help the country. But he has helped the country. I also want him to make sure that he's going to be in great shape. And I know he is. I mean, he's going to do great. He loves the country. He didn't need to do this. He did it. And I told him, I said, you know, whenever you're ready, I'd like to keep him for a long time, but whenever you're ready, he's an exceptional guy. When you see those rockets go up and come back and land in the same gantry, nobody else can do that but this man. I heard him say that he'll start easing, he was always at this time going to ease out. And when he goes back to Tesla, that'll be taken care of. It's artificial. These were sick people that thought they were doing something. He's a great patriot, and it shouldn't be the way. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین روس جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے مجوزہ امن معاہدے میں تاخیر کے لیے یوکرینی صدر وولودمیر زیلنسکی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ روس یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر راضی ہو گیا ہے. انہوں نے تاہم کہا کہ یوکرین کے صدر وولودمیر زیلنسکی اس پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جبکہ روسی رہنما ولادیمیر پوتن کے ساتھ معاملہ کرنا زیادہ آسان تھا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بتایا ہے کہ میرا خیال میں ہمارے روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن ہمارے زیلنسکی کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے. We're losing about, think of this, 5,000. I was saying 2,500, and everyone was telling me that's low. 5,000 soldiers are being killed every week, approximately. Think of that. Every week, 5,000 soldiers, but let's say from 3,000 to 5,000 are being killed. They're Russian and Ukrainian. They're not Americans, but they're Russian, but they're people. And they're humans. They're human beings. They have families. They wave goodbye to their son, and then they get a call that the son's no longer there. It's a vicious war. And if I can help solve it, we're not losing our soldiers, but we're losing soldiers, a lot of people. And if I can solve it because of a certain ability, that would be great. And if it doesn't happen, I will say that I think Russia is ready, and a lot of people said Russia wanted to go for the whole thing, and I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky, I thought it might be easier to deal with Zelensky. So far it's been harder, but that's okay. It's all right. But I think we have a deal with both. I hope they do it, because I'm looking to save, and we spend a lot of money, but this is about a lot of humanity. This is the worst. I get the pictures, the satellite pictures. I've never seen anything like it, of the fields after some of these battles. It's horrible that it's going for nothing. We would have never had this problem. You would have never had that war if I were president. I guarantee you that. And for 4 years you didn't have it. Are you hoping to meet with Vladimir Putin? Are you hoping to meet with Vladimir Putin? روس نے رات گئے یوکرینی دارالحکومت پر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. رپورٹ کے مطابق روسی فوج نے حملے میں 11 بیلسٹک میزائل، 55 کروز میزائل فائر کیے اور 145 ڈرونز بھی بھیجے، جبکہ 4 گلیڈ بم بھی حملے میں استعمال کیے گئے. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ایئر فورس کے طیاروں نے روس سے آنے والے 48 میزائلوں اور 64 ڈرونز کو مار گرایا. ترکیہ کے سب سے بڑے شہر استنبول میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے باعث لوگوں میں شدید گھبراہٹ پھیل گئی. گورنر آفس کے مطابق زلزلے کے دوران عمارتوں سے چھلانگ لگانے اور افراتفری میں بھاگنے کی وجہ سے 151 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. گورنر آفس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فاتح ضلع کے ایک عمارت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن شہر کے دیگر علاقوں میں کوئی رہائشی عمارت منہدم نہیں ہوئی. چین آج شنزو 20 نامی جدید ترین انسانی خلائی مشین روانہ کرے گا. اس مشن کے تحت 3 خلا نورد چین کے اسپیس اسٹیشن پر 6 ماہ قیام کریں گے. یہ مشن چین کے انسانی خلائی پروگرام کا 35واں مشن ہے، جسے لانگ مارچ 2FY20 راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا. ترجمان کے مطابق مشن کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور لانچ کے لیے حالات سازگار ہیں. روسی چیچن علاقے کے سربراہ اور علاقائی سطح پر صدر پوتن کے اتحادی رمضان قدیروف کے 17 سالہ بیٹے آدم قدیروف کو علاقائی سطح پر کام کرنے والے سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے. یہ بات سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ایک ٹیلی گرام چینل پر بتائی گئی ہے. آدم قدیروف کا یہ 4تھا سرکاری عہدہ ہے. وہ 2023 سے مختلف عہدوں پر فائد ہو چکے ہیں. اس سے پہلے وہ اپنے والد کے سب سے اہم ذاتی محافظ کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں. عالمی ادارے صحت یعنی کہ WHO نے کہا ہے کہ لڑکیوں کو اسکول بھیج کر اور نو عمری کی شادی کا خاتمہ کر کے حاملہ خواتین کی اموات کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے. عالمی ادارے صحت میں جنسی و تولیدی صحت و تحقیق کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پاسکل نے کہا ہے کہ لڑکیوں اور نوعمر خواتین پر قبل از وقت حمل کے سنگین جسمانی و نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. یہ عام طور پر بنیادی عدم مساوات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کی خاندانی و سماجی تعلقات اور زندگیوں کی تشکیل پر اثر انداز ہوتی ہے. 12 امریکی ریاستوں کے اتحاد نے نیو یارک میں امریکی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ میں غیر قانونی ٹیرف کے تعلق سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پالیسی نے قومی تجارتی پالیسی کو ٹرمپ کی قانونی اختیار کے صحیح استعمال کے بجائے خواہشات کے تابع چھوڑ دیا ہے، جس میں عدالت سے ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے اور سرکاری ایجنسیوں اور عہدیداروں کو ان کے نفاذ سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے.
ہندوستان میں موجود پاکستانیوں کو ان کے ملک واپس جانے کے احکام کے بعد شہری اپنے ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ پاکستانیوں نے سیاحوں پر حملوں کو گھناؤنی حرکت قرار دیا اور کہا کہ بزدلی کی حرکت کی گئی ہے۔ ویزا منسوخی کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بے قصوروں کو ہلاکت پر سب سے افسوس کا اظہار کیا۔ کتنا فرق پڑے گا بزنس کو سمجھتے ہیں؟ بزنس کا سر کوئی بزنس تو چلو جیسے بھی چلنا تو چل ہی جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ جو کام ہوا یہ تو غلط ہوا، ٹھیک ہے نا۔ چلو فوجیوں کے ساتھ اٹیک ہوتا تو اور بات تھی، ایک دوسرے کے سامنے اٹیک ہوتا تو ان کو بھی پتا ہوتا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو یہ بھی جواب دینے والے ہوتے۔ ٹورسٹ کے اوپر اٹیک کرنا غلط بات ہے، وہ تو نہ تو ان کو پتا تھا، اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے حساب سے تو یہ جو بھی کام ہوا غلط ہوا ہے۔ تو ویزا سسٹم بند ہونے سے یہاں پیسنجر آنے بند ہو تو آپ کے کام میں فرق تو پڑے گا ہی۔ کوئی دقت نہیں ایسی۔ چلو ویزا ٹورسٹ جیسے 100% ٹورسٹ آتا ہے، ویزے والے تو 10% آ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، 10% کم بھی ہو جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں جو بھی ہے دیش کے ساتھ ہے سارا کچھ۔ اگر دیش جس حساب سے دیش چلنا چاہیے مودی صاحب چلا رہے ہیں اسی حساب سے چلنے دو، ٹھیک ہے نا۔ ٹورسٹ ہم کو تو نہیں معلوم، ہم آئے تھے گھومنے کے لیے نا، تو ہم کو ایسے ہی 22 کو واپسی تھی تو ہم تو اسی حساب سے آ گئے۔ ہاں پاکستان کے رہنے والے۔ کراچی کے۔ فیصلہ ٹھیک ہے بھارت سرکار کے جس طرح سے یہ کیا؟ اب یار میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلگام میں جو ہوا نردوش، سر جو پہلگام میں ہوا نردوشوں کی ہتیا ہوئی دھرم پوچھ کے، اس کو کیسے دیکھیں؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ خون کسی کا بھی بہے، خون کسی کا بھی بہے وہ غلط ہے، چاہے میرا ہو یا کسی اور کا ہو، خون سب کے دل میں، دل سب کا ایک جیسے دھڑکتا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پاکستان کے خلاف ہندوستانی اقدامات پر اسلام آباد کا رد عمل، جوابی کارروائی کے لیے شہباز شریف نے طلب کی اعلیٰ سطحی میٹنگ۔ فلسطینی صدر کا اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ، حماس کا سخت رد عمل۔ روس کا یوکرینی دارالحکومت پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ، 9 افراد ہلاک۔ ہر فیصلے پر مسک کے دستخط کی ضرورت نہیں، ٹرمپ کابینہ کا اختیارات واپس لینے پر زور۔ ترکی کے استنبول شہر میں زلزلہ، عمارت سے چھلانگ لگانے اور گھبراہٹ میں 151 افراد زخمی۔ 12 امریکی ریاستوں نے غیر قانونی ٹیرف کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ پر دائر کیا مقدمہ، ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کا پرزور مطالبہ۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔